آج جس پیارے سے اور حسین سے موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، آج میں چاہوں گا ناظرین، دنیا میں جہاں جہاں طلباء اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اساتذہ کرام خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ٹیلی ویژن اسکرین سے آج کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے، کیونکہ آج کا پروگرام ہی ہم بیسکلی اساتذہ کے مقام اور مرتبے کی نظر کر رہے ہیں۔ کتنا بلند مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے ناظرین، یہ ہمارے اسکالرز آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ استاد افراد کی تربیت کر کے ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ گویا بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ بادشاہوں پر اساتذہ کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، استاد اس پلر کا نام ہے جس پر تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ معاشروں کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ استاد اس زرخیزی کا نام ہے جو بنجر زمینوں میں اپنے علم کی کھاد سے شعور و آگہی کی کھیتی کو اگا دیا کرتا ہے۔ استاد اس شفاف پانی کا نام ہے جس سے طالب علموں کے ذہنوں کی فصلیں سیراب ہوتی ہیں۔ استاد اس خوشبو کا نام ہے ناظرین جو تعفن زدہ ذہنوں کو مکمل طور پہ معطر کر دیا کرتا ہے۔ استاد اس مصور کا نام ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کے ظاہر و باطن میں بہت ہی حسین سے، خوبصورت سے، پیارے پیارے رنگ بھر دیا کرتا ہے۔ استاد اس دیے کا نام ہے ناظرین جو تاریک وجودوں میں علم کی روشنی بکھیر دیا کرتا ہے۔ استاد اندھیرے میں اس اجالے کا نام ہے جو معاشروں میں علم کے نور سے معاشروں کو منور کر دیا کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا ناظرین کہ اس معاشرے کو کوئی تباہی سے روک نہیں سکتا جہاں استاد کی بے توقیری کی جائے، اور اس معاشرے کو کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا جہاں استاد کا احترام ملحوظ رکھا جائے۔ معلم ہونا ناظرین اتنا عظیم رتبہ ہے، اتنا عظیم رتبہ ہے کہ یہ خود معلم کائنات اور کائنات کے اول معلم کی سنت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ یہ فرما کر جس ٹائٹل کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب کر کے سجایا، وہ ٹائٹل کیا ہے ناظرین؟ وہ ٹائٹل یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی یہ فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بحیثیت معلم بیان کر کے استاد کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چاند لگا دیے۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اپنے مقام و مرتبے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ غور کیجئے ناظرین، استاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ اسی طرح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کی محبوبیت کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تیرے تین باپ ہیں۔ کتنے ناظرین؟ تین باپ ہیں۔ ایک وہ تیرے دنیا میں آنے کا باعث بنا یعنی والد، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی یعنی سسر، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم و آگہی سے نوازا یعنی استاد۔ استاد کا مقام یہ ناظرین کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معلمین کو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ انتظامی امور اور عہدوں پر فائز کرتے تھے۔ میں اگر صرف اس جملے پہ ناظرین پورا پروگرام کروں نا، صرف اس جملے پہ، تو یقین مانیے پروگرام سمٹ نہیں سکتا۔ کہ ذرا سوچئے کہ حکومت کے انتظام اور انصرام میں پرچی والے لوگ نہیں آتے تھے، وہ لوگ نہیں آتے تھے جو میرٹ پر نہیں ہوتے تھے، یا وہ لوگ نہیں آتے تھے جو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا آباء و اجداد سے موروثی سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہوں، بلکہ ان لوگوں کو لایا جاتا تھا جو اساتذہ کے مقام پر فائز ہوتے تھے، یعنی اساتذہ کو آگے بڑھا کر حکومت کے انتظام اور انصرام دیا جاتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی عظیم الشان اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہیں، کیا اس کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے ناظرین؟ اب جواب سنیے خلیفۃ المسلمین کا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کاش میں ایک معلم ہوتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر آپ کی سواری کے لیے مطلب ایک خچر لایا گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھ کر آپ کی رکاب تھام لیتے ہیں۔ کون تھامتے ناظرین؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ ہٹ جائیں، یعنی ان کو برا محسوس ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب کیا فرمایا ناظرین؟ ذرا سنیے کہ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ علماء دین اور اکابر کی عزت اسی طرح کرنی چاہیے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم استاد سے اتنا ڈرتے،
اتنا ڈرتے کہ ان کا ادب کرتے تھے جیسا کہ ہم لوگ بادشاہوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد، کیا حسین جملے ناظرین، اساتذہ کے مقام کو ہمیں سمجھنا چاہیے بنیادی طور پہ کہ مقام ہے کیا۔ ذرا سنیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد اپنے استاد اور اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف اپنے پاؤں دراز نہیں کرتا، یعنی میں نے کبھی نہیں کیے۔ اب آگے کیا بتاتے ہیں کہ حالانکہ میرا گھر اور ان کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ ہے، میرا معمول ہے کہ میں ہر اس شخص کے لیے دعائے استغفار کرتا ہوں جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے، جس نے مجھے کچھ علم پڑھایا ہے، کچھ سکھایا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام مالک علیہ رحمہ مجلس درس جو کیا کرتے تھے بڑی پروقار، بڑی باوقار ہوا کرتی تھی۔ تمام طلباء ادب سے بیٹھتے، حتیٰ کہ ہم لوگ اپنی کتابوں کا ورق بھی آہستہ آہستہ الٹا کرتے تھے تاکہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز بلند نہ ہو۔ یہاں رک کے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ سنت کس کی ہے ناظرین؟ یہ سنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بیٹھے ہوتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ سرکار علیہ السلام جب درس فرماتے تھے یا کوئی بات فرماتے تھے اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھتے، ایسے بیٹھتے اور اس انداز سے سمٹ کے بیٹھتے کہ جیسے پرندے ان کے سروں پر ہیں اور ذرا سی جنبش کی پرندے اڑ کے چلے جائیں، یعنی ادب کا مقام یہ تھا۔ ایک عربی مقولہ ہے کہ ادب درخت ہے اور علم پھل ہے، پھل بغیر درخت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، علامہ اقبال علیہ رحمہ، کیا کمال ممتاز شخصیت ناظرین، اپنے استاد سید میر حسن، سید زادے ہیں ظاہر، سید میر حسن کے ادب و احترام میں اور ان سے محبت کا عالم ان سے یہ تھا ناظرین کہ جب ان کا ذکر کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے استاد کا جب تذکرہ کرتے تھے وہ یہ ناظرین کہ آپ کو یاد ہے کہ جب علامہ اقبال علیہ رحمہ کو 1922 یا 23 کی بات ہے، جب آپ کو سر کا خطاب دیے جانے لگا تو انہوں نے اس وقت کے گورنر پنجاب سے کہا کہ میں سر کا خطاب اس وقت لوں گا۔ کس وقت لوں گا؟ اس وقت لوں گا جب میرے استاد سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے گا۔ اب ان سے سوال ہوا، گورنر نے کہا کہ انہوں نے کوئی کتاب وغیرہ تصنیف کی ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی کتاب تو تصنیف نہیں کی ہے، لیکن میں ان کی زندہ تصنیف ہوں جو آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یعنی ناظرین یہ استاد کا مقام ہے کہ شاگرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے استاد کو مجھے کیا حیثیت دینی ہے، کیا مقام دینا ہے۔ بس آخری بات کہ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت۔ بس ناظرین کرام ان کی جو نعمتیں ہیں اس کو وصول کر لیجئے۔ جتنے بھی طلباء اس وقت مجھے سن رہے ہیں اس پروگرام کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ آج بنیادی طور پہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اساتذہ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ افسوس آج اسی بات کا ہے کہ دنیا نے ایسا چلن چل لیا ہے صاحب کہ تہذیب، تمدن، کلچر ہم نے سب کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ کہاں گئے وہ اساتذہ کہ جن کے سامنے طلباء سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، اور کہاں گئے وہ طلباء جو اساتذہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ہر وقت رہتے تھے اور ان کے احترام کے اندر اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالا کرتے۔